یہ ہے وقت میڈیا۔ دوستو، دیوبند چونکہ تہذیب کا لال قلعہ اور تمدن کا تاج محل ہے، دیوبند ہر دور میں ایک ایسے گوہر نایاب پیدا کرتا رہا ہے کہ جس نے دیوبند کی نمائندگی پوری اردو دنیا میں کی ہے۔ وہیں سے تشریف لائے ہیں ہمارے بڑے عزیز دوست جناب ندیم انور دیوبندی صاحب۔ بہت خوبصورت انداز سے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر بھی آپ کی شاعری کے لیے بہت لوگوں کی رائے معتبر ہے۔ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، مترنم لب و لہجے کے شاعر ہیں، آپ کے اپنے اور جانے پہچانے شاعر ہیں، بارہا جلال آباد آتے رہے ہیں۔ میں ان سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ندیم انور دیوبندی۔ حاضرین السلام، جلال آباد کے اچھے لوگوں، اچھے سامعین، بااخلاق صدر صاحب پہ جاری جاتا ہوں اور یہاں سے مطلب دو شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اجازت ہے؟ مطلب حاضر کرتا ہوں، ہماری انا پر لگا کر نشان، تھوڑا شریک ہو جائے۔ ہماری انا پر لگا کر نشان، کیا کہنے ندیم صاحب، ہماری انا پر لگا کر نشان، چلے ہیں ہمیں آج وہ آزمانے، چلے ہیں ہمیں آج وہ آزمانے، ہماری انا پر لگا کر نشان۔ شعر حاضر کرتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا شعر اچھا ہے یا آپ کی داد اچھی ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، سنیں۔ ہماری انا پر لگا کر نشان، بہایا گیا بے خطا خون ہمارا۔ اگر دوسرا مصرع سچا ہو، صفحے اول سے صفحے آخر تک ایک ایک بزرگ کی شرکت چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سنیں۔ بہرحال صاحب سنیں، زید بھائی بہت مبارکباد آپ کا۔ بہایا گیا بے خطا خون ہمارا، ہمارے ہی ڈھائے گئے آشیانے، ڈھائے گئے آشیانے۔ بہت شکریہ۔ دوسری غزل آپ کی داد تھوڑی کم آ رہی ہے، اگر تھوڑا سا ہو رہا شریک ہو جائیں۔ اچھا، ایک مرتبہ زید بھائی کے لیے اور پوری کمیٹی کے لیے، پورا مجمع، ایک مرتبہ پورا مجمع، بہت شکریہ۔ ہمارے ہی ڈھائے گئے آشیانے، شعر ملاحظہ کریں۔ یہ مت بھولیے ایک سے کب رہے ہیں، اگر مصرع سارے لگ جائیں بھرپور دعا چاہتا ہوں۔ یہ مت بھولیے ایک سے کب رہے ہیں، یہ مت بھولیے ایک سے کب رہے ہیں، صدا سے بدلتے رہے ہیں زمانے، صدا سے بدلتے رہے ہیں زمانے، ہماری انا پر لگا کر
نشانے چلے ہیں ہمیں آج وہ آزمانے. بہت شکریہ حاضرین. ایک مطلع 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں. سجاد سنیں دروگا صاحب غزل پڑھ دے بڑھیا والی بڑھیا والی مطلع حاضر کرتا ہوں. حضرات دیکھیے میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کبھی کبھی آپ ڈوب جاتے ہیں کھو جاتے ہیں اور اتنے کھو جاتے ہیں کہ داد دینے تک کی صلاحیت نہیں رہتی. تو اس طرح نہ کیجیے کہ شاعر کو احساس دلانا پڑے وہ چوٹی مار کے دیکھے خود کے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. آپ کو تو پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. تو بہرحال میں یہ دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں دیوبند پاس نہیں ہے دیوبند بہت دور سے ہے مطلب اور ندیم انور صاحب یہاں تشریف لائیں پورے ہندوستان میں اس باکمال شاعر جس طریقے سے سنا جاتا ہے اس طریقے سے سنیے داد دے کے سنیے اپنی موجودگی کا احساس کرا کے سنیے. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے ایک بار جناب ندیم انور. ابھی پچھلے مہینے دبئی میں نے غزل پڑھی. ہاں دبئی والی جو پڑھی ہے نا وہ سناؤ. وہ غزل آپ تک بھی پہنچا دوں. اجازت ہے مطلع حاضر کرتا ہوں. سنیں کچھ یوں بھی مقدر سے مجھے آس نہیں ہے. یہ ہوئی ندیم بھائی بات شریک ہوئے. کچھ یوں بھی مقدر سے مجھے آس نہیں ہے مجھے آس نہیں ہے مجھے آس نہیں ہے. کچھ یوں بھی مقدر سے مجھے آس نہیں ہے جب تو ہی میری جان میرے جان میرے پاس نہیں ہے جب تو ہی میری جان میرے پاس نہیں ہے. کچھ یوں بھی مقدر سے مجھے آس نہیں ہے کچھ یوں بھی مقدر سے مجھے آس نہیں ہے جب تو ہی میری جان میرے پاس نہیں ہے. بیٹھا ہوں بڑی آس لگائے تیرے در پر. تھوڑا سا شریک ہو جائے. بیٹھا ہوں بڑی آس لگائے تیرے در پر بیٹھا ہوں بڑی آس لگائے تیرے در پر. کیا ایک تبسم بھی تیرے پاس نہیں ہے کیا ایک تبسم بھی تیرے ارے کیا کہنے ندیم بھائی کیا ایک تبسم بھی تیرے پاس نہیں. ندیم بھائی اب آپ اپنے لہجے میں آئے. اس وقت بہت سارے لوگ آپ کے اندر سفر کر رہے تھے. اب آپ اپنے لہجے میں بہت عمدہ. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب ندیم انور صاحب. اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں. مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانو مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانو. مصرع دیکھیے حضرات. مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانو مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانو مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانو. ساتھی تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے ساتھی تجھے نہیں ہے. مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانوش. بھائی زندہ باد. بہت شکریہ. مجھے اس بات کا احساس ایک جلال آباد والوں آپ جس طرح سنتے ہیں میں آپ کا مہمان شاعر آپ کے دربار میں. ندیم بھائی آپ تو پڑھ رہے ہیں پورا مجمع مجھے حوصلہ دیں. پورا مجمع پیچھے بھی. بہت شکریہ. پورا مجمع بہت شکریہ. ندیم بھئی آپ نے بتا دیا. آپ مایوس تیرے در سے پلٹتے ہیں بلانو ساتھی تجھے اس بات کا احساس
ابھی شعر پہ کوئی خاموش نہ رہے. یہ غزل کا وہ شعر ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوا اور میں پڑھ رہا ہوں جگہ جگہ. آپ سے گزارش ہے کہ پورا مجمع متوجہ ہو کے سنیں. التمش بھائی ساقی تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ساغر بھی ہے مینا بھی مگر پیاس. ارے ندیم، ارے بھائی زوردار تالیوں سے استقبال. ندیم بھائی، ندیم، ارے میکشوں کی لغزشیں ناز پر نہ ٹالیے، آپ نے پلائی ہے آپ ہی سنبھالیے. ندیم بھائی جا نہیں رہے تھے، جا کے دیکھ رہے تھے. محبتیں آپ لوگ کی. زید بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں ہے، پیمنٹ بھی ہوگا سب، یہ کہیں کوئی دقت نہیں ہے. پڑھیے. جی میں پڑھتا ہوں. عبید بھائی پڑھتا ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر ندیم صاحب سنیے تھا. اسرار بھائی ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب. زندہ باد ندیم انور، واہ واہ واہ. ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ایک دور تھا قطرے کو ترستے تھے مگر اب، ساغر بھی ہے مینا بھی مگر پیاس نہیں ہے، ساغر بھی ہے مینا بھی مگر پیاس نہیں ہے. وسیع بھائی یہ شعر آپ کے حوالے سے پیش کریں. زید بھائی سنیں آپ کے دوستوں کے حوالے سے. قائم ہے جہاں میں میری پہچان محبت، قائم ہے جہاں میں میری پہچان محبت، میری پہچان محبت، قائم ہے جہاں میں میری پہچان محبت، بس اس کے سوا کچھ بھی مجھے راس نہیں ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی مجھے راس نہیں ہے، کچھ یوں بھی مقدر سے مجھے آس نہیں ہے، جب تو ہی میری جان میرے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ. شفیق بھائی اس کو کوریج کر رہے ہیں. ایک نظر پڑھنا چاہتا ہوں، وہ یوٹیوب پر نہیں ہے اور چاہتا ہوں کہ پورا دل لگا کر سنیں. التمش عباس صاحب بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی ایک زوردار تالی بجائے. بہت خوبصورت انسان. شکریہ ندیم بھائی، بہت محبت آپ کی. بند بھی کر دیں گے زیادہ. سنیں صاحب، زید بھائی نے مجھ سے کہا تھا. عرض کرتا ہوں، تو کتابوں میں لکھے جھوٹ فسانے کی طرح، 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 کیوں مجھے بھول گیا گزرے زمانے کی طرح، کیوں مجھے بھول گیا گزرے زمانے کی طرح، تو کتاب
طرح بند حاضر کرتا ہوں، ایک ایک شکل شکر چاہتا ہوں. کیا وہ لمحے تجھے بے چین نہیں کرتے ہیں؟ سنو نوجوان دوستو، تمہارے کام آئے گی. کیا وہ لمحے تجھے بے چین نہیں کرتے ہیں جب تیرا سر میرے کاندھے پہ رہا کرتا تھا؟ کیا وہ لمحے تجھے بے چین نہیں کرتے ہیں جب تیرا سر میرے کاندھے پہ رہا کرتا تھا؟ کوئی تتلی میرے دامن کو جو چھو لیتی تھی تو تیرا دل اسی تتلی سے جلا کرتا تھا. تو تیرا دل اسی تتلی سے جلا کرتا تھا. کیوں مجھے بھول گیا گزرے زمانے کی طرح؟ بند حاضر کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ محبت ہے وسیع بھائی، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. پیش کرتا ہوں. کیوں مجھے بھول گیا گزرے زمانے کی طرح. نوجوان دوستو میرا ساتھ دیجیے گا، آخر تک ساتھ دیجیے گا. آخر گزارش کرتا ہوں، سنیں. ایک دوجے سے کبھی دور نہ ہوں گے دونوں، ایک دوجے سے کبھی دور نہ ہوں گے دونوں. پھول ہونٹوں پہ دعاؤں کے کھلا کرتے تھے، ایک دوجے سے کبھی دور نہ ہوں گے دونوں. پھول ہونٹوں پہ دعاؤں کے کھلا کرتے تھے، ایک دوجے کا تصور کیے اپنے گھر سے. رات بھر چاند کو ہم دونوں تکا کرتے تھے، رات بھر چاند کو ہم دونوں تکا کرتے تھے. تجھ کو ہر وقت میری فکر رہا کرتی تھی. سنیں دوستو، تجھ کو ہر وقت میری فکر رہا کرتی تھی. میری خاطر ہی بہا کرتا تھا تیرا کاجل. تجھ کو ہر وقت میری فکر رہا کرتی تھی. میری خاطر ہی بہا کرتا تھا تیرا کاجل. مجھ کو آنے میں ذرا دیر جو ہو جاتی تھی، تو میرے خیر کی کرتا تھا دعائیں پل پل. تو میرے خیر کی کرتا تھا دعائیں پل پل. کیوں مجھے بھول گیا گزرے زمانے کی طرح. آخری بند پورا مجمع مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے. پیش کرتا ہوں، سنیں. اے ہوا تو ہی ذرا اس سے بتا دے جا کر، اے ہوا تو ہی ذرا اس سے بتا دے جا کر. گزرے لمحوں کو وہ آباد کیا کرتی ہے. اے ہوا تو ہی ذرا اس سے بتا دے جا کر. گزرے لمحوں کو وہ آباد کیا کرتی ہے. او مجھے بھولنے والے تجھے معلوم
زندگی اب تجھے یاد کیا کرتی ہے. تالی کمزور ہے آپ، میرا بند بہت اچھا تھا، تالی اور تالی چاہیے ماشاءاللہ. پھر سے پڑھ دو. تالیاں کمزور. اے ہوا تو ہی ذرا اس سے بتا دے جا کر، گزرے لمحوں کو وہ آباد کیا کرتی ہے. او مجھے بھولنے والے تجھے معلوم بھی ہے، زندگی اب تجھے یاد کیا کرتی ہے. اتنے کیوں دے دیے؟ بہت شکریہ دوستو، بہت ایک غزل کی فرمائش ہے زید بھائی کی، تو پیش کرتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں. اتنے کیوں دے دیے؟ مطلع حاضر کرتا ہوں. سنیں عالم بھائی، اسرار ہمارے کرم فرما حاجی اسرار چندری صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر ندیم شاہ دیوبندی صاحب، اور ہمارے سجاد صاحب، التمش شباز صاحب، امتیاز حیدر، عبید بھائی، احمد بھائی، سب کی محبتیں مجھے مل رہی ہیں. میں چاہتا ہوں یہ غزل آپ جی آپ کی تو قربان جاؤں آپ پہ، تو آپ پہ تو دل کر رہا ہے کہ ایک شاعر پہ اتنا نوٹ آ گیا مشاعرے کے بعد قوالوں کی طرح گر رہا تھا. اگر آپ اس محفل میں نہ ہو تو ہم کسے سنائیں گے جا کر؟ آپ ہی اس مشاعرے کا حصہ ہیں. قربان جاؤں، میں آپ کے لیے طالب جاتا ہوں. آپ اس مشاعرے کا حصہ ہیں اور آپ ہی نے یہ محفل سجائی، آپ کو مبارکباد. غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں دوستوں، اسی طرح سنیں جیسے میں نے یہ نظم پڑھی. التمش بھائی گیت غزل. اتنی دولت مت دے بالکل اتنی دولت مت دے جس سے غیر جل جائے. بہت عمدہ. اتنی دولت مت دے جس سے یار جل جائے، یار جس سے غیر جل جائے. اتنی دولت مت دے جس سے غیر جل جائے. اتنی دولت مت دے جس سے غیر جل جائے. مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے. بہت عمدہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنے. مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے. یہاں پر میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ شعر پڑھوں اور آپ کی دعائیں مستقانے چاہیے. میں پیش کرتا ہوں. وقت کا ہر ایک لمحہ قید کر لو مٹھی میں. وقت کا ہر ایک لمحہ قید کر لو مٹھی میں. سنیں بھائی، وقت کا ہر ایک لمحہ قید کر لو مٹھی میں. وقت کا ہر ایک لمحہ قید کر لو مٹھی میں. اس سے پہلے ہاتھوں سے زندگی نکل جائے. اس سے پہلے ہاتھوں سے زندگی نکل جائے. مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے. بہت شکریہ. اور یہ بھی شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ شعر کتنا کامیاب ہے. میں پیش کرتا ہوں. سنیں. مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا. شریک ہو جائے دوسرے مصرے میں.
پیش کرتا ہوں. مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا. مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا. وقت کا بھروسہ کیا جانے کب بدل جائے. واہ 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 واہ، بہت اچھا سچا شعر ہے ندیم انور. واہ 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 بھائی، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے دوستوں شعر کا. بہت عمدہ ندیم انور. واہ واہ واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی یہ مشاعرے کا آخری حصہ تمہارے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. کیا شعر پڑھا ہے. مل گئی بلندی تو تم غرور مت کرنا. وقت کا بھروسہ کیا جانے کب بدل جائے. وقت کا بھروسہ کیا جانے کب بدل جائے. حاضرین، میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی. اچھا میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پہ ہوں. بہت شکریہ. اللہ پاک سے میں نے دعا کی، اللہ پاک جب میں اس دنیا سے جاؤں تو کس حال میں جاؤں، پورا مجمع آمین کہہ کے مجھے رخصت کرے. اور میرا یہ شعر آپ کو بار بار یاد دلائے گا. میں پیش کرتا ہوں. پڑھیے ندیم بھائی. مجھ کو صرف اتنا دے میرا کام چل جائے. زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب. پیچھے والے اگر میری آواز سن رہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ شریک ہیں مشاعرے میں. بہت شکریہ. زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب. زندگی کا کچھ ایسے اختتام ہو یا رب. سر ہو میرا سجدے میں اور دم نکل. ارے بہت عمدہ ندیم انور، بہت عمدہ. حضرات، ذیشان صاحب کی شادی کا یہ مشاعرہ بہت دنوں تک یاد رکھا جائے گا. مشاعرے ہوتے ہیں شہر میں، سالانہ مشاعرے ہوتے ہیں یا کوئی تنظیم مشاعرہ کرتی ہے، لیکن یہ شادی میں مشاعرے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے لوگوں نے، اس سے ایک تہذیب، ایک جسے کہہ دیتے ہیں ہمارا ادب جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. انہیں یہ لگے گا کچھ دنوں بعد کہ لوگ کہیں گے بھائی شادی کب کی ہے، کہنے لگے 7 تاریخ کی. برات کب کی ہے کہ بھائی 6 تاریخ کی. اور کہنے لگے مشاعرہ 5 کا ہے. تو اس میں کارڈ میں لکھا ہوا آنے لگے گا، کہنے لگے بھائی یہ مشاعرہ 5 کا، 6 کی برات، 7 کا ولیمہ. تو یہ ہونے لگے گا مشاعروں کا. تو یہ ہے چونکہ یہ ایک میگنیٹ ہے، لٹریچر جو ہے نا یہ ایک میگنیٹ ہے. جب یہ لوگوں کے ذہن سے چپک جاتا ہے، جیسے افیم چٹا دی جاتی ہے نا، اسی طریقے سے شعر و ادب اور یہ ساہتیہ ہے، یہ جب لوگوں کے دلوں میں اور جب ذہنوں سے چپک جاتا ہے تو پھر اس سے بری نہیں ہو سکتا آدمی، کبھی بری نہیں ہو سکتا. دروگا صاحب تو پکڑ کے مار پیٹ کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن لٹریچر سے اور ساہتیہ سے جو لوگ بند جاتے ہیں وہ ایک صاحب، مجھے دروگا صاحب سے یاد آیا، ایک ہمارے یہاں کسائی صاحب ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن وہ بڑے برجستہ جملے استعمال کرتے ہیں. ایک بار انہیں ایک پولیس والا پکڑ کر لے گئے ایسے ہی اور لے جا کر بٹھا دیا تھانے میں. کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے، بٹھائے رکھا. بہت دیر کے بعد وہ اٹھے، دھیرے دھیرے دروگا صاحب کے پاس گئے کہ صاحب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. کہ ہاں بتائیے کیا بات ہے. کہ صاحب مجھے مار مور کے چھٹی کرتے میری، مجھے پھر اور بھی کام ہے. تو ایسے شریف سامعین بھی مل جاتے ہیں کبھی کبھی. تو دروگا جی یہاں ہمارے ہیں تو انہیں بھی تھوڑا سا شریک کیجیے اس مشاعرے میں. بہرحال کھچائی نہیں، بس تھوڑی سی نوک جھوک ہے اور کچھ نہیں ہے. آئیے دوستو، اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.